نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے. ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو، یعنی دونوں کے ساتھ حسن سلوک. فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا جوتی کا تسمہ ہی دو. پھر ہم جانتے ہیں مسکرانا بھی صدقہ ہے، شاش بشاش چہرے سے ملاقات صدقہ ہے. پھر اسی طرح سلام پھیلانا، یہ جنت میں داخل کرنے والی چیز ہے، اور جو پہل کرے سلام میں وہ زیادہ بہتر ہے. پھر سچائی اختیار کرنا، کیونکہ اس میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر ہی چیریٹی ہو سکتی، لیکن یہ ایک جنرل پرنسپل ہے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. اور یہی بات حدیث میں بتائی گئی کہ ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کرو وہ ان پہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے خادموں پر جو خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ میں شمار ہوتا ہے. ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کو پانی پلائے، چاہے وہ جاب سے آئی ہو اور شوہر گھر بیٹھا ہو، تب بھی بیوی ہی کو یہ نیکی کرنی. اور عموماً مردوں کے اندر یہ چیز کیوں نہیں پائی جاتی کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. تو شاید اس وجہ سے ان کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ اس کے لیے اجر ہے. ارباز کہتے ہیں میں یہ حدیث سن کر اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور پھر اسے یہ حدیث سنائی. پھر کھانا کھلانا، آپ نے فرمایا تمہارا خود کھانا، بیٹے کو کھلانا، بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے. یہ سب کچھ تمہارے لیے صدقہ ہے. اچھا یہ باقیوں کو کھلانا تو صدقہ سمجھ آتا ہے، اپنے آپ کو کھلانے میں صدقہ کیا ہے؟ یہ کب صدقہ بنتا ہے اور یہ کب نیکی بنتا ہے؟ When we eat to prepare ourselves to do good. کیونکہ اگر نہیں کھائیں گے اور لیٹ جائیں گے اور تھک جائیں گے اور کچھ کریں گے نہیں تو ساری نیکیاں رہ جائیں گی. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن، مضبوط مومن، طاقتور مومن زیادہ پسند ہے اللہ کو اور زیادہ بہتر ہے ضعیف مومن سے. وہ فی کل خیر، دونوں میں بھلائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے جو قوت والا ہو، کیونکہ اس سے پھر اور زیادہ خیر اور بھلائی کے کام انسان کر سکتا ہے نا. پھر کل ہی ہم نے پڑھا کہ کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری میں مدد دینا، اس کو سوار کرانا، اس کو سامان اوپر لادنا. پھر ہر قرض دینا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قرض صدقہ، اور قرض کی وصولی میں مہلت دینا وہ بھی صدقہ. کتنا صدقہ ہے وہ کچھ پتا آپ کو؟ یعنی کسی کو آپ نے قرض دیا اور ایک ٹائم مقرر کیا اور پھر وہ واپس نہیں لوٹا سکا، اس نے تھوڑی اور مہلت مانگ لی، تو اس کو صدقہ شمار کیا گیا. تو کتنا ہے اس کا ثواب؟ جتنی اماؤنٹ ہے وہ سب ہر دن کی صدقہ لکھی چلی جائے گی. اور اگر کسی تنگ دست کو مہلت دی ہے تو اس کا دگنا ثواب ہے. پھر اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، کہ بعض اوقات ہم غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اندر نفرت ہوتی ہے، یا ہم کسی سے کوئی انتقام لے سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو یہ بھی اچھے اخلاق کا نام ہے. یعنی جس وقت آپ کے پاس پورا وار کرنے کا موقع ہو لیکن آپ صبر کر کے روک لیں اپنے آپ کو، تو یہ اچھا اخلاق ہے. یعنی اچھے اخلاق میں صرف کچھ کرنا ہی نہیں بلکہ کچھ چیزوں سے خود کو روک لینا بھی ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. جو ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے، اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے، یعنی اس کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، تقوی اختیار کریں. اور تقوی کیا؟ بچنا. کس چیز سے بچیں؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے، برے معاملے سے.